پاکستان میں دیرپا امن، سلامتی اور ملکی استحکام کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا ہفتے کو اجلاس ہوا تھا، بہت ہی اہم اجلاس، جس کی چیئر کمیٹی کے وزیر اعظم شہباز شریف نے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر موجود تھے، ان کے علاوہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اجلاس میں جتنی بھی کنسرنڈ منسٹریز ہیں ان کے ذمہ داران موجود تھے، اور پھر جو سول اور ملٹری اعلیٰ سطح کے حکام ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس ہائی لیول میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے عذاب کو اور افرید کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک نئے آپریشن کا آغاز کیا جائے گا، اور اس کا نام ہے آپریشن عزم استحکام۔ آپریشن عزم استحکام کا مقصد یہ ہوگا کہ دہشت گردوں کی جو بچی کھچی باقیات ہے، جو کہ ہماری خاص طور پر مغربی سرحدوں پر کبھی نہ کبھی اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے، افغانستان سے وہ بارڈرز کو بریچ کرتے ہیں، پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں خاص طور پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، جن کے نتیجے میں ہمارے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے جوان جو ان سے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، عام شہری بھی جو ہیں وہ ایک براہ راست تھریٹ میں ہیں، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ جو کارروائیاں ہیں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں ان کے اندر یہ ایک رخنہ اندازی کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بشام میں جو واقعہ ہوا، جس میں چین کے انجینئر جو ان سے ہیں وہ مارے گئے، اس نے پاکستان اور چین کے تعلقات کے اوپر بہت ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایک برا اثر ڈالنے کی ایک سازش ہوئی اس حملے کے ذریعے سے۔ تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں، اور ان ایلیمنٹس کی موجودگی میں میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی ہوش مند پاکستانی یا پاکستان کی سیاسی جماعت یا پاکستان کا کوئی ادارہ اس آپریشن سے انکار کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے 2014 کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی قیادت نے جو انڈورس کیا آپریشن ضرب عضب اور اس کے بعد رد الفساد، اس کے نتیجے میں دہشت گرد، شرپسند، امن دشمن اور ان کے سہولت کار، ان کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ فرار ہو گئے تھے، دم دبا کر بھاگ گئے تھے یہاں سے، افغانستان میں کہیں چھپ گئے تھے یا زیر زمین چلے گئے تھے، اور درمیان میں تھوڑا سا ایک پولیٹیکلی آپ کہہ لیں کہ اس حوالے سے توجہ نہیں دی گئی، تو نتیجے میں یہ جسے کہہ لیں کہ پھر سے اگنا شروع ہو گئے ہیں یہ خودرو جھاڑیاں اور پودے جو ان سے ہیں زہریلے کانٹوں والے۔ تو ضروری ہے کہ ایسے اپنا ایلیمنٹس کو، جن کا تعلق ہی شر پسندی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق بد امنی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسانیت دشمنی کے ساتھ ہے، جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پاکستانیوں کے دشمن ہیں، ہم ان کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین دیٹ؟ اور ان کو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہاں پر پاکستان میں آ کر کسی بھی دوسرے ملک کی اپنے زمین سے اٹھیں اور یہاں پر اگر حملہ آور ہو جائیں۔ سو یہ فیصلہ بڑا سائد ہے، بڑا صائب ہے، اور بڑا بہترین فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اس فیصلے کو انڈورس کرتی ہے۔ بہرحال اس فیصلے کے آنے کے بعد کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر چونچاں کرنا شروع کی ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ سنی اتحاد کونسل، جو پہلے تحریک انصاف کے لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ میں بات کی جائے۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ پر بات ہونی چاہیے، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ماضی میں آپ نے پارلیمنٹ کو کتنی عزت دی ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیے گا، اب آپ کو پارلیمنٹ یاد آ رہی ہے، اور آپ کو نہیں پتا اس بات کا کہ یہ جو معاملہ ہے دہشت گردی کا، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ اس کے طریقے بتا رہے ہیں۔ حکومت نے یہ بات کہی بھی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے اور وزیر داخلہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ذمہ داران جو ان سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو ان کیمرہ بریفنگ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر بھی۔ پھر کیا کریں گے آپ یاد رکھیں اس چیز کو، کوئی بھی ہو، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کے مفادات کے حق میں نہیں ہے اس کو ہم اچھا کیسے کہیں؟ سو یہ جو تصور ہم نے پکڑا ہوا ہے گڈ اور بیڈ کا، کہ یہ گڈ دہشت گرد ہے، یہ بیڈ دہشت گرد ہے، دہشت گردی کے لیے صرف ایک ورڈ استعمال ہونا چاہیے، اور وہ ہے ڈیڈ دہشت گرد۔ کل ہم، اس کو ختم ہونا چاہیے، مار دیا جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا، ورنہ وہ ہمیں مار دے گا۔ یہ تو نیک اور نتھنگ والا معاملہ ہے۔ تو ہماری جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں بڑی درد دل سے ان سے درخواست کروں گا کہ کم از کم اس طرح کے ایشوز کے اوپر، جن کا تعلق ہماری زندگی، ہماری موت سے ہے، جن کا تعلق ہماری بقا کے ساتھ ہے، اس کے اوپر خواہ مخواہ کی ایک وہ
ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کریں، اس کو ڈیلے میں لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپریشن ہونا چاہیے، اس کو فوری طور پر ایگزیکیوٹ کیا جانا چاہیے۔ فوجی قیادت کو، سیاسی قیادت کو، دیگر اداروں کو، عدلیہ کو خاص طور پر اس معاملے میں ایک آپ کہہ لیں کہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر، جس طرح سے ہم نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے سے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے متفقہ فیصلوں کا آغاز کیا، اسی طریقے سے اسی طرح کا پلیٹ فارم جو ہے اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو یہ پلیٹ فارم بنا دیا جائے، لیکن اس کے اوپر جو انڈورسمنٹس ہوں، جو ڈیسیجنز ہوں، ان میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، اور ان میں پیچھے ہٹنے کا اور ان میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امن پر، سلامتی پر اور ترقی کے اوپر یہ ہمارا حق ہے، اور اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ۔